اب جو میں آپ کو انشاءاللہ قرآن کی ایک زبان کی ایک باریک بھی نہیں دکھانے لگا ہوں، ہے تو بظاہراً بڑی سادی سی چیز، لیکن اگر آپ سوچیں اس پر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دیکھیں سبحان اللہ، قرآن کے لکھنے والے نے اتنی اتنی باریک چیزوں پر بھی اتنا اہتمام کیسے کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف، یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے بالکل ایک کے بعد دوسری، ایک سورۃ نمبر 17 ہے سورۃ الاسراء، یہ آپ کے سامنے سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء، اور اس سے اگلی سورۃ نمبر 18 سورۃ الکہف، یہ دونوں صورتیں ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 17 کے بعد 18۔ اب آپ دیکھیں سورۃ الاسراء جو ہے اپنے سیاق و سباق کے مطابق کیسے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اب یہاں پہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، سبحان الذی، ٹھیک ہے۔ اگلی ہی صورت میں اس کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اسی اللہ کی، یہاں پہ اللہ کی تعریف، یہاں پہ حمد ہے، اس میں تو پہلے صورت میں تسبیح ہے کہ اللہ پاک ہے تمام عیبوں سے، اور پھر اگلی ہی صورت میں الحمد، اللہ کی تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، پہلے اللہ سے ساری برائی کو دور کیا اور اب اللہ کی تمام تعریفیں۔ تو اب دیکھیں اپنے اپنے سیاق و سباق میں سورہ اسراء اپنے سیاق و سباق کے مطابق اللہ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ سورۃ الکہف اپنے سیاق و سباق کے مطابق اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے، اور اس میں بظاہراً تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن اب میں آپ کو ایسی باریک بین چیز دکھاؤں گا، آپ دیکھیے کتنی گہرائی میں جا کر کس قرآن کے لکھنے والے نے چیزوں کا اہتمام کیا۔ میں نے یہاں پہ تنزیل.in میں ویسے تو سرچ کیا ہے سبح بحمد، قرآن کے اندر کہاں کہاں آتا ہے، اور آپ دیکھیں گے ایک پیٹرن، وہ میں آپ کو یہاں پہ آیات میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہیں، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان تمام آیات کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ تمام آیات کو جب آپ دیکھیں گے تو ان جنرل آپ کو کیا نظر آئے گا کہ تسبیح اللہ کی تعریف سے پہلے ہوتی ہے جنرلی، اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے۔ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کر، پہلے تسبیح کا ذکر پھر حمد کا۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورۃ نمبر 13 کی آیت نمبر 13 دیکھیں، وَيَسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی، پہلے تسبیح، پہلے اس کی پاکی بیان کرتی ہے پھر تعریف کرتی ہے۔ تو قرآن کے اندر جنرل پیٹرن ہے کہ پہلے اللہ کی تسبیح اور پھر تعریف۔ اسی طریقے سے آپ سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 98 میں دیکھیں، فسبح بحمد، اپنے رب کی پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرو، پہلے تسبیح پھر حمد، پہلے اس کی پاکی پھر اس کی تعریف۔ اور اسی طریقے سے جنرل پیٹرن میں آپ کو قرآن کے اندر دکھا رہا ہوں، یہ سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 44، تسبح له السماوات السبع وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرے، تو پہلے پاکیزگی اس کی تسبیح اور پھر حمد، تعریف۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھی سورہ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130، وسبح بحمدہ، اور پروردگار کی تسبیح کی تعریف بیان کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے اندر جنرل پیٹرن، آپ سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی قرآن سرچ میں سبح بحمدہ، اس کے آپ کے بہت سارے ریزلٹس مل جائیں گے۔ تو قرآن کے اندر ایک جنرل پیٹرن ہے کہ جہاں تسبیح اور حمد یعنی کہ اللہ کی باقی اور اس کی تعریف چل رہی ہو، پہلے تسبیح ہوتی ہے اور پھر اس کی حمد ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ، اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ضروری نہیں تھا کہ یہ صورتیں ایسی شروع ہوتی ہیں ایک کے بعد دوسری۔ سورہ نمبر 17 پہلے ہے، اس میں پہلے ہے چونکہ، تو یہاں پہ پہلے اللہ کی تسبیح ہے سبحان اللہ، اور اس کے بعد سورۃ الکہف ہے نمبر 18، تو اس میں اللہ کی حمد، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں اس چیز کو غلط صحیح نہیں کہہ سکتا، یہ تو خوبصورتی ہے کتاب کی۔ آپ کسی بھی صورت کو کسی بھی چیز سے شروع کر سکتے تھے، لیکن اس نے قرآن کے جنرل پیٹرن کو بھی فالو کیا، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت چیز ہے، بڑی بہت باریک سی چیز ہے اگر آپ سوچیں، لیکن اس کے ذریعے سے بھی قرآن کے الفاظ کے اندر، اس کے ٹیکسٹ کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پہ یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔